اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اسلام سے تعلق رکھنے والی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ ارشاد فرمائے، انسان ہر ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب تک انسان محنت نہیں کرے گا تو اسے پھل نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسے پھل بھی دیتے ہیں، لیکن جب انسان اس پر عمل کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے طرف جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو چاہے دنیا کے کوئی کام و کاج کے لیے، ابھی بہت ساری بات ایسی ہے جو کہ انسان سب سے پہلے اسے آگے کرتے ہیں، اور جو کام اصل ہے اسے پیچھے کر دیے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے، صحت میں برکت دیتے ہیں، صحت میں تندرستی دیتا ہے۔ وہ چیز کو ہم لوگ پیچھے چھوڑ دیے ہیں، وہ نماز ہے۔ جب ہم لوگ نماز کا پابندی کر لیں گے تو یقین جان لیجیے حضرات، ہمیں زندگی میں ہر ایک چیز کا سکون مل جائے گا۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، جب انسان نماز سے لگاؤ رکھتا ہے، جب انسان نماز سے دلچسپ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں اسے مزہ آتا ہے، تو یقین جان لیجیے حضرات، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا خطرناک جو بیماری ہے وہ ہم لوگوں کا لطف ہے۔ ابھی ہم لوگوں کی زندگی اور ہم لوگوں کے بیچوں بیچ سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ میں ان کے حوالے سے ایک دو چار پیغام دے دوں۔ جو انسان کھینی کھانے کا عادی ہوتا ہے، سحری کھانے کے بعد وہ نیت کر لیتا ہے کہ ابھی سے لے کر افطاری تک کھینی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کھینی سے باز آ جاتے ہیں نا، کھینی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ افطاری کرتے ہیں تو دو چار چٹکی کھا لیا کرتے ہیں، چلو تھوڑا سے منورنجن ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ جب اپنی زندگی میں یہ سمجھیں گے کہ جب نماز اللہ تبارک و تعالی فرض قرار دیا ہے، اول وقت میں پہلے نماز ادا کر لیں، تو یقین جان لیجیے حضرات، دنیا کے تمام چیز آپ کے پیچھے ہو جائے گا، اور تمام چیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیتا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر دوسرا بیماری ہمارے نوجوانوں کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ شراب۔ ہمارے سماج کے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ سب سے پہلے شراب ایسی حرام چیزوں کو اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، اور اس سے بدخیالی اور بد ذہنی ہونے کے کارن وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور صبح ہو کر اپنے پڑوسی سے، اپنے سماج کے ذمہ داروں کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب کے بارے میں خوف نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ڈرو جب کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے ڈرتے ہو، میرے سامنے توبہ کر لو، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ جب آپ گناہ کر لیتے ہیں، جب آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، دنیا کا میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، سماج والے آپ کو کہتے ہیں فلانوا کا بیٹا ہے، اس کے بیچ و بیچ پنچایت کیا جائے، اور اسے پنچایت میں کوئی جرمانہ دیا جائے تاکہ اسے سبق مل جائے، تاکہ اسے ایک سبق یاد ہو جائے کہ آئندہ یہ چیز نہیں کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، آئندہ ایسا جو کام جو گھٹنا ہم سے ہوئی ہے وہ آئندہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو میں یہی سبق بتانا چاہتا ہوں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس رب کائنات کے سامنے اپنے بدن کو پاک کر لیجئے، خدا کے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور اس رب کائنات کے سامنے آپ اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کر آپ اپنے رب سے کہیں گے، اے میرے مولا، اے میرے خدا، ہم سے گناہ ہوئی ہے، ہم نے گناہ کر بیٹھا ہے۔ شیطان کے چالوں میں آ کر، یہ نفس کے اندر شیطان بسا ہوا ہے، ان کی وجہ سے اور ان کی فطرتوں کی وجہ سے ہم نے گناہ کر بیٹھا ہے، اے خدا تو ہماری گناہ کو معاف کر دے۔ یقین جان لیجئے حضرات، آپ کی گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔
جب آپ دنیا کا مثال میں آپ کو دوسرا مثال آپ کو دوں، آپ ایک مرتبہ غلطی کرتے ہیں، سماج والے آپ کو معاف کر دیتا ہے، یہ رشتہ دار ہے اسے میں معاف کر دیتا ہوں، دوسرے بار چانس دیتا ہوں، پھر آپ مہینے 2 مہینے یا 6 مہینے یا سال گزرنے کے بعد پھر آپ منہ کالا کر لیتے ہیں، یا پھر آپ کوئی چوری ایسا کام کر لیتے ہیں، پھر سماج والا بھائی، سماج والے ذمہ دار آپ کو کہتا ہے یہ فورنوا کا بیٹا دوسرا غلطی کیا ہے، چلو کوئی سفارش کر دیتا ہے، یا کوئی آپ کے رشتہ دار اونچے پد والے ہوتے ہیں وہ آگے سفارش کروا دیتا ہے، تو آپ کو اس جرمانہ یا آپ کو جو ڈنڈ ملنا چاہیے وہ آپ کو معافی مل جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ گناہ ایک بار کرتے ہیں پھر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے معافی مانگتے ہیں، آپ کی گناہ میں معاف کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی طاقت، دنیا کا کوئی چوکھٹ، دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے، آپ کی عزت کو چھپا سکتا ہے، آپ کی شان کو بڑھا سکتا ہے، لیکن آپ کی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ معاف کرنے والی ذات ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ یقین دلاتا ہوں آپ کو، جب آپ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو گر جائے گا، تو یقین جان لیجیے حضرات، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر دے گا، ان کے صدقے میں آپ کی گھروں کے اندر روزی اور آپ کی صحتوں کے اندر تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا مثال آپ کو دنیا کے اعتبار سے بتاتا چلوں، آپ دنیا میں جانتے ہیں کوئی مالدار ہے وہ پیسہ سود پہ لگاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان سود ایسی بیماری سے، ان سود ایسی بھیانک کینسر سے ہم سماج والوں کو، ہمارے مسلمانوں کے ذمہ داروں کو بچنے اور اس سے پرہیز ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میں بتا دوں، جس طرح انسان کے جسم کے اندر کینسر بیماری پھیل جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر اسے نہیں گستا ہے، اسی طرح سے بے نمازی ہے، جب زمین پر بے نمازی کو دفن کیا جائے گا تو زمین بھی اللہ سے دعا کریں گے، اے میرے رب آپ میرے حق میں بے نمازی کو رکھا تھا، زمین بھی روئے گا۔ تو ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندی بھی رہتی ہے، میں ان سے یہی کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جب تک اللہ نے آپ کو ہمیں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر روح باقی رکھا ہے، زندگی کے اندر، جسموں کے اندر اللہ نے سانس کو برقرار رکھا ہے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ بہت بڑے غفور الرحیم ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر نہ جانے کون سی ہوا، کون سی بیماری پھیلتا جا رہا ہے۔ باپ بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا شام کو گھر آتا ہے، باپ کو کہتا ہے کڑے مزاج میں اور دھمکیوں کے ساتھ دیتا ہے، اے بڈھا تم کہاں گئے تھے؟ بیٹا کو یہ پتہ نہیں ہے میں کس سوچ میں، کس گمان میں میں اپنے باپ کو جو جنت کا دروازہ ہے میں اسے ڈانٹ رہا ہوں۔ قرآن کے اندر آیا ہے ماں باپ کو اف بھی کہنے والا وہ بد قسمت ہے جو ماں باپ کو اف بھی کہتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بیٹا شراب پی کے آتا ہے، بیٹا گانجا پی کے آتا ہے، بیٹا چرس پی کے آتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ماں باپ کو دھتکارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں گیا آپ کا غیرت جو ماں نے آپ کو اس ٹھنڈی آنچلوں کے نیچے آپ کی پرورش کی تھی؟ وہ باپ جو دھوپ کی چھاؤں میں دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا تھا، پسینہ کو پسینہ نہیں سمجھتا تھا، آپ کی راحت کے لیے، آپ کے سکون کے لیے دوسروں کے یہاں جا کر مزدوری کر آپ کی پرورش کیا ہے۔ آج آپ جوان ہو گئے، آپ کی عقل ٹھکانہ آ گیا، آپ شراب کی حالت میں ماں باپ کو برا کہتے ہیں، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ کہاں گیا آپ کا ایمان؟ کہاں گیا آپ کا عقل؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کو شراب ایسی لطف سے، گانجا ایسی لطف سے، ہم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کو ہدایت دے، ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے، ان حرام چیزوں سے ہمارے سماج کے نوجوان ذمہ داروں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی نماز ہے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا پہلا ٹکٹ ہے۔
لیکن آج ہم لوگ یہی پہلے ٹکٹ کو کینسل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہماری عقل تو دنیا کے چکر میں پڑ گیا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ ہاں، آپ کو دنیا کا عزت خدا ہی دیتا ہے، آپ کو عزت خدا دیتا ہے، آپ کو پیسہ خدا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء کرام سے آپ جلسہ میں سنا، آپ نے جلسہ میں سنے ہوں گے، اپنے اماموں سے سنا ہوگا، آپ اپنے علاقے کے علماء سے سنے ہوں گے، جب کوئی انسان تنگ دست ہوتا ہے تو سماج والے اسے 10 20 50 100 روپے سے مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب آپ بے نمازی ہیں، اللہ آپ کو جھکنے نہیں دے رہا ہے۔ جب ہم لوگ تہہ دل سے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں جا کر، مسجدوں میں جا کر سجدہ ٹیکیں گے، تو یقین جان لیجیے حضرات، آپ کو کبھی دائیں سے دیں گے، کئی بائیں سے دیں گے، کبھی آگے سے دیں گے، کئی پیچھے سے دیں گے، سماج والے کو، گاؤں والے کو سمجھ نہیں آئے گا یہ عبد الرزاق ہے، کہاں سے لاتا ہے دولت، کہاں سے آتا ہے انبار، کہاں سے یہ اپنی عزت کو بڑھا رہا ہے۔ تو اس عبد الرحمن سے آپ یہی پیغام دیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، آپ بھی مسجد میں آ کر اللہ سے مانگیے، نماز کے ذریعے سے اللہ آپ کو بھی عزت دے گا، اللہ آپ کو بھی پیسہ دے گا۔ شرط ہے آپ اللہ سے مانگنے والا بن جائیے۔ آپ یہ بتائیے، ابھی دنیا کا جو رسم بنا ہے، ابھی کچھ سال پہلے لاک ڈاؤن لگا، اس میں پی ایم مودی نے کہا ہر غریب مزدور کے اکاؤنٹ میں 2000 5000 6000 آ رہا ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، غریب طبقہ ہو یا مالدار طبقہ ہو، وہ کیا بار بار اپنے اکاؤنٹ کو چیک کرواتے تھے؟ کراتے تھے کہ نہیں کراتے تھے؟ میں خود ایک دو بار کرایا کہ میرے اکاؤنٹ میں آیا کہ نہیں آیا۔ ہو سکتا ہم جب کرا سکتے ہیں آپ لوگ بھی کرائے ہوں گے۔ اسی طرح جب مودی ایسا بمپر آفر آپ کو دیا، اتنا خطرناک آفر دیا، ہاتھ نہ پاؤں میں لیں، 6000 آ گیا، 2000 آ گیا، مزہ آ رہا ہے، آ رہا ہے نا مزہ؟ لائیں گے بریانی چکن کھائیں گے، بیوی بال بچے کھائیں گے، لیکن یہی پیسہ آپ اللہ کی عبادت کر کر دنیا میں پھیل جائیے، اس روئے زمین پر اپنی روزی تلاش کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ، جو بندی نماز کی پابند ہوگی اور نماز کے پابندی کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم کر کر وہ روزی تلاش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے حلال رزق عطا فرماتا ہے۔